ہر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. صد ہزاراں رحمت جاں آفرین بر وے و بر آل پاک طاہری. حضرات علماء کرام، مشائخ، جامعہ کے اساتذہ، طلباء، عاشقان رسول، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو پہلی اینٹ رکھی تھی ایک عاشق رسول نے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تربیت یافتہ اور منظور نظر نے وہ بھی خوشبو سونگھ کے کہیں ٹانگے پر جاتے ہوئے محدث اعظم علیہ الرحمہ نے کہا یہاں سے مجھے کچھ خوشبو آ رہی ہے. میں جی تو کوئی ہندوؤں کی متروکہ جگہ، فرمایا مجھے خوشبو آ رہی ہے. اس سے اشارہ مل گیا تھا کہ ہندوؤں کا قبضہ کہیں بعد میں ہوا ہوگا، کہیں کسی نہ کسی دور میں اس جگہ سے تعلق کسی نہ کسی عاشق رسول کا رہا ہوگا، لہٰذا یہ جگہ فیض بخش ہو سکتی ہے. تو بس بنیاد رکھی. پھر محدث کبیر کی وہاں ڈیوٹی لگی. اس کے بعد پھر عاشق کبیر کے حوالے سب کچھ ہو گیا. انہوں نے اس کو بام عروج تک پہنچایا اور یہاں تک. حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ، پہلے میں جب داخل ہوا اس وقت تو ابھی پرانی عمارت تھی. پھر جب یہ نئی عمارت بنی تو مفتی صاحب علیہ رحمہ نے حکم دیا کہ پتھر سا لے کے وہاں وہ لگایا تھا. اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیوں لگا دیا ہے. جی لگایا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقائد سنیوں والے ہیں، مگر کون سے سنیوں والے؟ ہر زبان سے سنی کہہ کے بیان نہیں. وہاں لکھ دیا تھا کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت اور ان بزرگوں کی تشریعات کے مطابق جو عقائد ہیں اہل سنت کے وہ ہیں ہمارے. وہی جامعہ نظامیہ کا موقف، وہی مشن، اسی کو یہ جامعہ نظامیہ کے فضلاء اپنی ماں کا حق ادا کرتے ہوئے، پتہ نہیں ماں کہا کہ باپ کہنا چاہیے، کہتے ہیں ہمارے مادر علمی ہے، پدر علمی کوئی نہیں کہتا. تو جامعہ نظامیہ ہم سب کی علمی ماں ہے. تو ان کی عصمت آبرو کے تحفظ کے لیے اس کے بیٹے الحمدللہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. وہی آج آپ نے سنا، یہی سبق ہے جامعہ نظامیہ رضویہ کا. میں ادھر ادھر جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، اب معلوم نہیں مجھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن کہیں گاڑی پہ اتروں ایسے کسی روڈ پہ ہی وہاں بھی نعرہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ. کانفرنس میں جاؤں
کسی جنازے میں بھی جاؤں وہاں یہ نعرہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ اللہ جانے یا اس کا محبوب جانے، ادھر سے کوئی کرنٹ آتا ہے نا. حضرت قبلہ محدث اعظم علیہ الرحمہ کے بڑے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا پیر محمد فضل رسول صاحب، ان کے جنازے میں گیا تو ذرا کافی رش کی وجہ سے دور گاڑی کھڑی کرنی پڑی. جہاں تک گاڑی کھڑی کر کے روڈ پہ پیدل چلتے چلتے جنازے میں جب تک پہنچا نہیں، پورے راستے میں یہی نعرہ لگنے لگ گیا، شروع ہو گیا. اس واسطے مجھے پھر یہ وضاحت کرنی پڑی. ابھی کراچی سے بھی ہو کے آیا ہوں اور یہاں بھی، اور ایک وضاحت میں نے یہ کر دی ہے، مجھے وہی بلائے جو اس نعرے کو ہضم کر سکتا ہے. وضاحت میں نے کر دی ہے، آپ گواہ رہیں. آپ بھی جہاں کہیں جائیں یہی مشورہ دیں بھائی، ان کو اگر بلانا ہے تو پھر یہ دیکھ لو. جنہیں یہ نعرہ نہیں موافق آتا مہربانی کر کے وہ مجھے نہ بلائیں. کیوں؟ یہ تو نعرہ لگنی ہے، میں بھی منع کروں، حالانکہ نہیں کروں گا، کروں بھی تو یہ رکے گا نہیں. اس واسطے ایک تو یہ، نمبر دو، پہلے بھی جامعہ نظامیہ کے فضلاء ان کو یہ پیغام دیتا رہتا ہوں، اور اب ذرا زیادہ سختی سے. موقف ہمارا وہی ہے جو اسلاف سے ہوتا ہوتا امام احمد رضا خان تک پہنچا، وہی آگے پھیلا سلسلہ رضویہ. اب سچے پکے حقیقی سنی کی نشانی ہے یہ. اعلیٰ حضرت کا نام ذرا اس کے سامنے اچھے طریقے سے لو، پھر غور سے دیکھو اس کا رنگ، پتہ چل جائے گا خود بخود سچا کو. محبت عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و حضرت، محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. بس یہ اب میں یاد رہ گیا پرکھنے کا، بڑے آسانی سے پتہ لگ جائے گا. اور اللہ پاک جامعہ نظامیہ کو اس شاہراہ پہ قائم و دائم رکھے جو ہمیں ہمارے اکابر اساتذہ، خاص طور پر جامعہ نظامیہ کو بام عروج تک پہنچانے والے عاشق رسول فقیہ ملت حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے واضح دو ٹو، کوئی مفتی صاحب ذرا بھر بھی پلپلا پن نہیں تھا، ٹکا کے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا. تو اب یہ بات پہلے قیدی صاحبزادہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ فضلائے جامعہ میں سے ضروری نہیں کہ ہر ایک جامعہ نظامیہ کا ترجمان بھی ہو. یہ بات بڑی یاد رکھیں. صرف یہ کہے کہ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا رہا ہوں، مفتی صاحب میرے استاد ہیں، عبدالستار سعیدی سے بھی میں پڑھتا رہا ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں. دلیل وہی ہے کہ جامعہ نظامیہ صرف نظامیہ نہیں ہے، آگے بھی کوئی لفظ ہے رضویہ. اس سے پتہ چلے گا کہ ان اساتذہ سے اس نے رضویت اگر سیکھی ہے
پھر تو ہے پکا سنی، نہیں تو پھر مجھے کوئی لوگ جس طرح اشارہ کیا ہوتا ہے، تبسم صاحب بھی کہہ رہے تھے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں بھی آپ کا شاگرد ہے، فلاں بھی شاگرد، میں کہتا ہوں لا فخرہ، لا فخر۔ اور جب کوئی میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ امیر المجاہدین تو جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں مجھے بجا طور پر اس پر فخر ہے۔ اگر میں اتنا کام نہیں بھی کر سکا تو مایوس نہیں ہوں، پر امید ہوں میرا شاگرد بارگاہ محبوب میں میرے سرخ رو ہونے کی نشانی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس واسطے عرض کیا ہے، جامعہ نظامیہ سے رحمت کی، ہدایت کی اور محبت رسول کی موسلادھار بارش برس رہی ہے، برستی رہے گی قیامت تک۔ بارش جب برستی ہے، حدیث میں زمین ہے 3 قسم کی، بارش ایک ہی قسم کی ہے۔ زمین 3 قسم کی، بارش وہی ہے، ایک ہی قسم کی بادلوں سے آ رہی ہے۔ کچھ زمین وہ ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور پھول کھلتے ہیں، وہاں سے سبزہ اگتا ہے، نفع بخش اشیاء۔ وہی بارش دوسری جگہ ہو رہی ہے، بارش وہی، وہ زمین ذرا تھوڑی سی سخت ہے، چٹیل ہے، مگر اس میں وہ تالاب یا حوض وغیرہ ہیں، پانی جمع ہو جاتا ہے۔ خود زمین تو اس سے نفع نہ اٹھائے، لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پانی پیتے پلاتے ہیں وہ۔ اور ایک وہ ہے کہ زمین متعفن ہے، بدبودار ہے، غلط ہے، خراب ہے، وہی بارش وہاں برسی، وہاں سے بدبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بارش میں تو بھائی فرق کوئی نہیں، بات صرف یہ ہے اس بارش سے استفادہ کرنے کے اعتبار سے فضلاء جامعہ نظامیہ کی بھی 3 قسمیں ہو گئی ہیں۔ جامعہ کا فیضان جاری ہے، مگر یا تو بالکل پہلی قسم کے فضلاء بنو، اس فیض کو جذب بھی کرو اور آگے بھی پھیلاؤ۔ وہاں تک نہیں پہنچتے تو چلو دوسری قسم کے بن جاؤ، خدا را تیسری قسم کے فضلاء جامعہ نہ بننا کہ نام جامعہ کا لو اور تمہارے اندر سے بدعقیدگی کی بو آ رہی ہو۔ تو اس میں جامعہ نظامیہ کی بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ زمین کا قصور ہے جس میں گند پڑا تھا، اس پر بارش برسے تو بدبو اٹھتی۔ اب آخر میں کہ جن کا ہم عرس منا رہے ہیں
انہوں نے سبق کیا پڑھایا؟ کئی سبق پڑھائے ہیں، ان میں سے ایک یہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے اور رسولوں سے اعلیٰ، بس یہ ہے جی سبق جامعہ نظامیہ کا۔ اس کو یاد کر لیں، اسی پر خود عمل کریں، اسی کو آگے پھیلائیں، بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ دو لفظی موجبہ کلیہ کے طور پر بیان کر دیا، میں ذرا تھوڑی سی اس کے انواع اصناف تک آپ کو لے جاؤں تاکہ مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں بھی مراتب کا فرق، کہاں کافر جیسا ذلیل انسان، کہاں مومن جیسا خوش قسمت سعادت مند انسان، پھر عام مومن گناہگار مومن سے صالح کا مقام افضل، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی۔ یہ جو میں آپ کو لے کے چلا ہوں نا، یہ اب ٹرین چلی ہے، کئی اسٹیشنوں پر کوئی اترتے چلے جائیں گے، کوئی کسی سٹاپ پر، کسی سٹاپ پر، کسی پر، آخر تک جب پہنچے گا سمجھ لو وہ سنی۔ کئی راستے میں اس ٹرین کی سواریوں میں سے اس سٹیشن پر بھی کچھ اتر جاتے ہیں، دعویٰ ان کا بھی یہ، ہم مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، یہ غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی۔ یہ سبق یاد کر رہے ہیں؟ تو اب صحابہ سے نیچے نیچے جتنے بھی ہیں ان سب سے صحابی، اس سے نیچے اگر سادات ہوں جو صحابی نہیں تو پھر بھی صحابی، چوٹی کے بلے غوث قطب ابدال بھی ہوں مگر صحابی نہیں پھر بھی صحابی۔ اچھا، پھر صحابہ میں بھی فرق، جامعہ نظامیہ کا سبق سن لو، ہم کہتے ہیں کوئی غیر صحابی کسی عام درجہ کے صحابی کے برابر، ادنا صحابی اس واسطے نہیں کہتا کہ ہمارے آقا کا صحابی ہو، وہ ادنا تو ہوتا ہی نہیں، اس واسطے یہ لفظ محتاط بول رہا ہوں۔ کوئی غیر صحابی کوئی غیر صحابی کسی عام صحابی کے بھی مقام کو، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کوئی غیر صحابی کسی بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے مقام کو، ہمارا عقیدہ ہے، تفاوت ہے مراتب کا، مگر جو فضیلت عظمت صحابیت کی وہ سیدنا امیر معاویہ کو بھی حاصل ہے، صحابی جو ہے۔ اب کوئی اس سیڑھی سے اتر گیا، آگے چلتے جائیں، جو پلپلے ہیں نا وہ اترتے چلے جائیں گے، ہم نے آخری جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے، وہاں تک جو پہنچے گا میرے ساتھ جائے گا وہی سنی ہو۔ پھر عام صحابی سے انصار صحابی،
انصار سے مہاجر سے ابھی، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ۔ کہاں تک پہنچ گئے ہم جی؟ ساری مخلوقات سے نبیوں کے بعد ساری مخلوقات سے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ کا معنی تو آپ کو آتا ہی ہے، 10 صحابی جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ ابھی کہیں گے ادھر سے تو ابھی آواز آ رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی، تو یہاں ہے یہ صرف یہ 10 جنتی، یہ کیا بات ہے؟ بات وہی ہے، اس کا اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں، ہر صحابی نبی جنتی ہے، مگر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک نے ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے، دریائے رحمت میں جوش آیا، ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 10 صحابہ کا نام لے کے فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ ان کی خصوصیت ہے، جنتی سارے ہیں۔ تو ایک ہی مجلس میں کبھی کہا کرتا ہوں، بہت جگہ کہہ چکا ہوں کہ مبالغہ مذموم شے ہے، التجاوز عن الحد، حد سے بڑھنا اچھی عادت نہیں، کسی بھی شے کی حد سے بڑھنا بری بات ہے، لیکن یہ وہاں ہوگا نا جہاں کوئی حد ہے، تو جہاں کوئی حد ہے ہی نہیں وہاں جتنا مبالغہ کر سکتے ہو مذموم نہیں، محمود ہی ہوگا، کیونکہ وہاں حد کراس کرنے کا احتمال ہی کوئی نہیں ہے۔ اس بات سے میں اگر یہاں مبالغہ کر لوں اس حدیث میں کہ حضور نے ایک مجلس میں مبالغہ کر کے میں کہوں میں اکو سا وچ 10 صحابہ دا نام ہے کہ فر فرمایا اے بھی جنت، یہ بھی جنت، یہ رسول اللہ کی زبان ہلتی گئی، جنت کے ٹکٹ تقسیم ہوتے چلے۔ وہ حدیث ہی آپ کو سنا دوں، اس میں بھی سبق ہے۔ یہاں سے بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے جو نمبروں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں نا، پہلا نمبر کس کا، دوسرا کس کا، چوتھا کس کا، آؤ رسول اللہ کی زبان سے نکلی حدیث سن لیتے ہیں۔ ان 10 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، ترتیب میں نے یا کسی راوی نے نہیں لگائی، خود رسول اللہ نے جس ترتیب سے بیان فرمایا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ اوت پہاڑ پہ رسول اللہ کھڑے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی اس میں زلزلہ آ گیا، نہیں، زلزلہ ورزلہ کوئی نہیں آیا، پہاڑ کو خوشی سے وجد آ گیا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ پہاڑ ٹھہر جاؤ، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ پہلا نمبر کس کا فرمایا؟ نبی پاک کسی انصار کے باغ میں جا کے جلوہ گر ہو گئے، کنویں کے کنارے پر اپنے پاؤں مبارک لٹکا لیے، وہاں سے بھی جنت تقسیم ہونے کی موج میں آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے اللہ میں دل چاہتا ہے آج بھی جنت بانٹوں، بھیج دے ذرا جنتیوں کو، جو آتا جا رہا ہے حضور فرما رہے ہیں اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو، اس کو بھی۔ سب سے پہلے کون وہاں آیا؟
پہلا نمبر کس کا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی، سارے زمانوں سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ کرنی زمانی نہیں فرمایا، حالانکہ مطلب معنی وہی ہے، ترتیب دیکھو، سارے زمانوں سے بہترین میرا زمانہ، اور حضور نے خلفائے راشدین کے زمانے کو اپنا زمانہ قرار دیا۔ قرنی میں حرف کتنے ہیں جی؟ 4۔ خلفائے راشدین کے ناموں کا آخری حرف لے کے ترتیب دے دی، قرنی۔ پہلا کاف صدیق کے نام کا آخری حرف، پھر آگے را عمر کے نام کا آخری حرف، پھر نون عثمان کے نام کا آخری حرف، پھر یا مولا علی کے نام کا لو جی۔ باقی تمام صحابہ سے خلفائے راشدین، پھر خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، یہاں سے بھی کئی اتر جائیں گے ٹرین سے۔ صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ مبارک ہو جو میرے ساتھ یہاں تک پہنچے ہو، یہی سنیوں کی نشانی۔ آخر دعوانا تاجدار ختم نبوت زندہ باد